سینئر اداکار، پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر سہیل احمد سے ملنے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے، گرم جوشی سے استقبال کیا۔ افریقن گرے پیرٹ پال رکھا ہے۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، دودھ دہی کی دکان پر ایک شعر پڑھ کر ہی آپ کو کچھ بننے کا خیال آیا۔ وہ شعر کیا تھا اور اسی وقت کیا سوچ لیا تھا کہ فنکار ہی بننا ہے؟ ایسا اصل میں میرے باقی بھائی جو تھے سارے وہ ایجوکیشن سے وابستہ تھے، درس و تدریس سے، تو وہ ایک دم انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسے ایکٹنگ کا شوق ہے تو وہ سارے مجھے جی باقاعدہ منتیں کرنی شروع ہو گئے کہ یہ کیا کرنے لگے ہو، یہ تو کام اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ ڈبل مائنڈڈ سا میں ہو گیا، شوق مجھے بڑا سخت، جنون کی حد تک۔ تو وہ دودھ دہی کی دکان پہ جو شعر تھا نا جی، وہ تھا زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے، کسی بھی فن میں کوئی باکمال ہو تو صحیح۔ تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یار ایک مرغ چولے لگاتا ہے شوقہ گجرانوالہ میں، تو دوسرے شہروں سے اسے چنے کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا واقعی کوئی بھی کام ہو اس میں اگر محنت کی جائے، ایک عزت وقار بنایا جائے تو وہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فنکار تو پیدائشی ہوتے ہیں، کیا آپ کے میں بھی بچپن میں اداکاری کے آثار پائے جاتے تھے؟ مجھے یاد ہے کہ یہاں لاہور میں ابو تھے تعینات، اس وقت گڑی شو میں ایک سکول تھا جی، ابو الخیر ہائی سکول، تو وہ لڑکیوں کا سکول تھا مگر 3 کلاسیں اس کی جو تھیں، تیسری تک، اور لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ تو اس میں مجھے یاد ہے کچھ مینا بازار تھا یا کچھ تھا، اس میں مجھے تھوڑا سا کوئی پارٹ انہوں نے کروایا تھا، ٹینڈ میں نے کروائی ہوئی تھی، اس طرح کا تھا کچھ۔ مگر بھائی صاحب اصل شوق جو تھا نا جی، وہ گرینڈ فادر کو، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کو، بابا پنجابی کو رحمۃ اللہ علیہ کو، ریڈیو تو سنا ان کا، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، ہمارے گھر میں بھی آ گیا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن۔ آپ کے نانا مفکر، شاعر، پنجابی کا بہت بڑا نام، والد پولیس میں، یہ تو بڑی 2 متضاد پیشے ہیں، آپ درمیان سے اداکار کیسے بن گئے؟ سیکنڈ ایئر میں FSC میں پڑھ رہا تھا میڈیکل، اور میں نے وہ فلم دیکھ لی پہلی سینما میں، پہلی دفعہ سینما میں گھسا، وہ میرے لیے دوسرا شوق تھا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا ابو جو تھے نا جی، وہ بھی پولیس آفیسر ہونے کے باوجود بہت اچھے رائٹر تھے، اور پھر اس کے بعد جب ٹیلی ویژن کے ڈرامہ اس وقت لگنے شروع ہوئے، وارث، سمندر، وہ ایک دور ایسا تھا کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہیرو تھا، ڈرامہ ہیرو تھا، اب جرنلزم ہیرو ہے جیسے، ویسے اس وقت ڈرامہ ہیرو تھا۔ سہیل صاحب، جو کامیڈین ہوتا ہے، جو معاشرے پہ ایک گہری نظر رکھتا ہے، پھر اس میں سے مزاح پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے چارلی چپلن جیسے بڑے مزاح نگار ہوئے ہیں، کامیڈین ہوئے ہیں، آپ کس طرح سے معاشرے کو شروع سے دیکھتے تھے کہ آپ کے اندر مزاح پیدا ہو گیا؟ میں کامیڈین نہیں ہوں جی، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کامیڈین نہیں سمجھا، میں رول کرتا ہوں۔ یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں پچھلے، عام زندگی میں آپ ہنسی مذاق نہیں کرتے؟ بالکل سنجیدہ آدمی ہوں، اور کام کے وقت بھی اپنی مجھے جو رول دیا جائے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں اگر لائٹ موڈ ہے تو وہ کر لیتا ہوں، اگر سنجیدہ ہے۔ میں نے 100 سے زیادہ سیریل کیے ہیں ٹیلی ویژن کے، اس میں میرا خیال ہے ہارڈلی 10 ہوں گے مزاحیہ۔ وہ میرا اپنا خیال ہے کہ جسے ہم محفل یا تھڑیا سٹنگ کہتے ہیں نا جی، ہمارے چھوٹے شہروں میں یہ تھڑوں پہ لوگ بیٹھتے تھے، میرا خیال ہے جہاں مجمع ہوتا ہے نا جی، وہاں پہ مزہ پنپتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کامیڈین ہیں وہ چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ بھی وہاں تھڑے پہ لوگ محفل جماتے؟ ہاں جی، محلوں میں بیٹھتے تھے، دوستوں میں بیٹھتے تھے، اور وہ تو کلچر تھا نا جی، وہ تو ہر شہر کا کلچر تھا۔ نہیں تو پہلا رول سیریس تھا یا کامیڈی کا؟ ڈیم سیریس جی ہاں، میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر فشار کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو
ملک وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول تھا. اس وقت یہ اسٹوڈنٹ لیڈر بڑے مشہور تھے, وہ جس میں سونف کھاتا تھا, تو وہ انتہائی سنجیدہ رول تھا. کامیڈی کا پہلا رول کب کیا؟ اور اس سے اگلا رول ہی, اس سے اگلا ہی شب دیگ تھا عطا اللہ قاسمی صاحب کا, اس میں وہ کامیڈی تھی. پہلا جو تھا فشار امجد اسلام امجد صاحب کا, وہ انتہائی سنجیدہ تھا. اگلا ہی رول جو تھا دن شب دیگ, چائے پیو گے؟ نہیں. کیوں؟ اچھا. تو تیسرا پھر سنجیدہ. پھر اگلا دن آ گیا اندازہ کرو, انیک ناجی تھے اس میں میرے بیٹے بنے ہوئے, اور وہ میں ہلکا سا شی مین ٹائپ تھوڑا سا بنا ہوا تھا, تو وہ لچک تھی اس رول میں. تو وہ ویریشن الحمدللہ رہی ہے. جتنے لوگ اداکار بنتے ہیں یا بڑے بنتے ہیں, بڑی ان کو انٹری میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. آپ کے لیے کتنی مشکل تھی انٹری؟ جی ہاں, بڑی مشکل تھی جی, بالکل. یہ چونکہ میرے تو گھر کا بالکل ہی ساتھ نہیں تھا. آپ کو تو گھر سے نکال دیا تھا والد صاحب؟ اس وقت یہی تھا جی, اس وقت بڑی مشکل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا, ویسے میں نے یہ بات میں والد صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار میں نے ڈیوٹی کے دوران نہ دیکھا ہوا ہے, جب میرے ساتھ وہ دوبارہ شفقت فرمانے لگے, دوستی ہو گئی ہماری, تو صبح میں دیکھتا تھا, صبح کے ٹائم بھی کسی وقت چکر لگاتے تھے, تو میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ وہ گارا شارا بنا کے اور اینٹیں اٹھا کے سٹیج بنا رہے ہیں, وہی لوگ سارے رات کو کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے, کوئی ملکہ بنا ہوا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اور مجھے بڑا ترس آتا تھا کہ یہ آرٹسٹ ہمارے تھیٹر کے ایسے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں تھا معلوم کہ آرٹس کونسلز بن چکی ہیں اور الحمراء بن چکا ہے, بڑا خوبصورت آڈیٹوریم, اور ہر شہر میں ایسا ہے. کچھ لوگ دوست میرے ان سے ملے بھی, عثمان پیرزادہ صاحب, بابی سمینا ساتھ تھیں, ایک دفعہ گجرانوالہ ہمارے گھر آئیں, ان کو دیکھ کے تو حیران ہوئے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. نہیں, انٹری کیسے ہوئی؟ انٹری سر, میں نے وہ گجرانوالہ میں ایک ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے, اوان جی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ اس وقت وہ بھی شوق کے لیے نکلے ہوئے تھے ایکٹنگ کے. تو ان کے ایک وہاں پہ ہوٹل تھا, اس ہوٹل میں ایک ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی. تو ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادھر ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے, تو میں دیکھنے چلا گیا. تو وہ گجرانوالہ کے بہت سارے آرٹسٹ, مستانہ صاحب, شاہد اجاز صاحب اور کچھ لوگ ادھر, اور اشرف راہی صاحب مرحوم, وہ کر رہے تھے ریہرسل. تو وہاں سے ان کے ساتھ کوئی اسلام دعا بنی. پھر انہوں نے اگلا جو ڈرامہ, اس ڈرامے کی تو ریہرسل ہو رہی تھی, اس سے اگلا جو پلے تھا روپے کا پجاری, وہ میں نے پہلا ڈرامہ کیا. پھر مجھے مستانہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر لاہور چلو. تو لاہور مجھے آ کے انہوں نے فخری احمد صاحب سے ملایا, مرحوم سے, وہ میرے استاد محترم. تو انہوں نے پھر مجھے پہلا پلے کرایا یہاں پہ, جمالات کمالہ. پہلا معاوضہ کتنا ملا؟ معاوضہ اس کا میرا خیال ہے 500 روپیہ تھا, کو کنوینس وغیرہ دے دی انہوں نے, یا میں کافی عرصے تک سہیل صاحب معاوضہ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا تھا, صرف یہ تھا کہ کام ملے اور اچھا ڈرامہ. سر, کب یہ محسوس ہوا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں, لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا, آپ مطمئن ہو گئے کہ یار میرے اندر صلاحیت موجود ہے؟ سہیل صاحب, میں بخدا آپ کو, آپ یہ رسمن نہیں کہہ رہا, مجھے آج تک نہیں یہ محسوس ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. جتنے اساتذہ ہوئے ہیں نا جی کامیڈی کے, وہ میرے گجرانوالہ سے ہوئے ہیں. ظریف مرحوم, منور ظریف مرحوم, خالد عباس ڈار, دلدار پرویز بھٹی, اتنے خطرناک لوگ ہوئے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو اس لائن میں ابھی بڑی دور ہوں. شروع ہی سے آپ کی اداکاری پھکڑ پن, دوسرے گندے مذاق, گالیاں یا اس طرح کے انوینڈوز جو ہیں اس سے پاک رہی ہے. کیا اس کے پیچھے کیا اخلاقی کوڈ تھا؟ حالانکہ آپ بھی کرتے تو زیادہ بکتے. سہیل صاحب, میں جب چھوٹا سا تھا نا جی, تو میں اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو صرف ہماری خدمت کرتی ہیں, صبح صبح اٹھ کے ہمیں تیار کرتی ہیں, اسکول بھیجتی ہیں, پھر ہانڈی روٹی شروع ہو جاتی ہے, خامند کو بھیجنا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کہیں نہیں جاتی. نہ کبھی انہوں نے سینما دیکھا, ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا, انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا,
نہ کبھی کسی ڈرامے پہ گئے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے باخدا. یہ چھوٹا سا میرے ذہن میں آتا تھا. اچھا پھر میں نے جب پہلی فلم دیکھی نا جی، 2 3 4 فلمیں دیکھی، تو اس میں ایک آدھ جملہ ہوتا تھا ایسا جس سے میں سوچتا تھا کہ میرا والد ایک غیور آدمی ہے، وہ اس جملے کی وجہ سے میری ماں کو یہاں نہیں لاتا. پھر میں جب تھیٹر شروع ہوا ہمارا، تو ایک چیف سیکٹری ہوتے تھے، بعد میں پرنسپل سیکٹری ہوئے انور زاہد صاحب. تو وہ جس دن انور زاہد صاحب نے آنا ہوتا تھا نا، وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میاں بیوی، اس دن سارے عملے کی دوڑیں لگی ہوتی تھی. کوئی غلط جملہ نہ کہے، کوئی کچھ نہ کہے. اسٹیج مینیجر وہ تم نے وہ والی بات نہیں کرنی وہ جو تم کرتے ہو، بالکل نہیں. بیٹھ کے دیکھتے تھے تو میں سوچنا شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ صرف ایک چیف سیکٹری صاحب کی بیٹی ہی باعزت خاتون ہے اس ملک میں، جو کل خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے یہ جملہ انہوں نے کیوں جانے دیا ہے. پھر پروڈیوسر الحمدللہ ایسے مل گئے تھیٹر میں بھی جنہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا، کرو تم. آپ نے بہت متنوع کردار ادا کیے. وہ کون سا کردار تھا جو آپ کو نہیں بھولا، اور وہ کون سا کردار ہے جو آپ ابھی تک ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا جو سب سے پہلا رول تھا نا جی، مجھے آج تک بس وہی اچھا لگتا ہے، فشار، وہ جس میں میں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول کیا تھا. ویسے مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے طاہر سرور میر نے میرا انٹرویو کیا جنگ اخبار کے لیے، تو اس میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں پیر پگاڑا صاحب کا رول کروں. اس کا موقع نہیں ملا، وہ چلے گئے دنیا سے. آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ صدر زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، رفیق تارڑ ہوں، جنرل مشرف ہوں، سب آپ کے مداح ہیں. الحمدللہ میں لکی ہوں جی. میں نے مشرف صاحب نے بھی مجھے بلا کے ملے مجھے، اور میں پھر ان سے بڑی انہوں نے محبت کی. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور پھر زرداری صاحب سے ایک دوست لے گئے کہ وہ تمہیں ملنا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب جی، خان صاحب بھی محبت کرتے رہے ہیں. شجاعت حسین وہ بڑے ہی پیارے ہیں. میں بڑی عجیب سی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ان کا رول کیا نا، تو ان کا فون آیا کہ آؤ کسی دن ساتھ ڈال کھانا کھاؤ. میں ڈر گیا، سچی بات ہے. میں نے کہا یار یہ ان کی کہیں دل آزاری نہ ہوئی ہو. کچھ نہ جی، گھر کی ایسی تربیت تھی کہ بزرگوں کا بہت ہی ادب کرنا ہے، تو بڑا سخت میں ڈر گیا. میں نے عباس صدر صاحب اللہ بخشے ان کو فون کیا. میں نے کہا شاہ جی اس طرح مجھے چوری صاحب نے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ، تمہیں ایسا انسان ہی نہیں کبھی ملا ہوگا، وہ تو بڑے شفیق ہیں. اسے دیکھتے جا رہے ہیں اور ہنستے جا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی. ڈاکٹر فردوس عاشقہ وہ بھی بڑا ہٹ ہوا آپ کا. الحمدللہ انہوں نے بھی ہمیشہ محبت کی ہے. اصل میں سہیل صاحب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑایا نہ جائے، مذاق پیدا کیا جائے. ہاں وہ جو تمسخر اڑانا کسی کا یا مذاق اڑانا، تذلیل کرنا، وہ نہیں الحمدللہ کبھی کی، اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کا موقع ملا. ان کے نانا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک مشہور شعر ایک فرنیچر کمپنی نے ٹیبل پر کندہ کروا دیا ہے. دنیا اتے رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، تو کول ہوویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون. گھر سے روانہ ہوئے. ماڈل ٹاؤن پارک پہنچے. صبح صبح واک کرنا ان کا معمول ہے. ننے فینس کے ساتھ سیلفی بنائی. آپ دنیا بھر میں گھومے ہیں، اب تک کتنے ممالک دیکھ چکے ہیں؟ ساؤتھ امریکہ رہ گیا، باقی سارا الحمدللہ میں پھرا ہوں. شوق ہے مجھے واقعی.
اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھنے کا۔ کون سا ملک سب سے پسند آیا اور کہاں کا حسن سب سے پسند آیا؟ نیوزی لینڈ مجھے بہت اچھا لگا جی، سب سے پیارا نیوزی لینڈ لگا ہے، چونکہ اس کے سمندر کا پانی، اس کا کلر اور پھر وہاں کی گرینری وہ دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ اور حسن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں اپنے خطے کا حسن ہی اچھا لگتا ہے۔ فلمی ستارے ہوں یا تھیٹر کے اداکار، ان کے پاس بڑے مواقع ہوتے ہیں رومانس کے، عشق کے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھی اداکاراؤں سے، دوسرے فنکاروں سے کچھ نہ کچھ عشق محبت تو ہوتی رہی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ایک شعر ہے نا جی، جد بھی مکہ مر کے مکہ تیرا پایا رٹا، عشق کا چوڑ چپٹا بریا عشق کا چوڑ چپٹا۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسے بہت سے قصے مشہور ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ، اور الحمدللہ جس طرح کام کرتے رہے ہیں ہم، پروڈکشن بھی اپنی کرتے تھے، ڈائریکشن بھی کی، پھر لکھا بھی ڈرامہ اور بے تحاشا الحمدللہ کام کیا اللہ کی رحمت سے۔ تو اس میں جس کو بھی کاسٹ کر لیتا تھا نا جی، اس کے ساتھ میرا سکینڈل مشہور ہو جاتا تھا، پھر مجھے اگلی دفعہ وہ چینج کرنی پڑتی تھی۔ سکینڈل بھی چینج ہو جاتا تھا اور عشق بھی۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ عشق میں نے صرف اپنے کام سے کیا ہے، اس طرح کی جو سٹوریاں ہیں نا اس میں میں عشق کی سٹوریاں، اس میں عاشق نہیں بنا، معشوق رہا ہوں۔ اچھا جی ہاں، آپ سے لوگ عشق کرتے رہے ہیں یک طرفہ؟ آپ کبھی اپنی فیملی کو سامنے نہیں لاتے؟ کیا وہ پردہ کرتی ہے یا آپ کی کوئی اقدار مختلف ہیں فلمی دنیا سے؟ نہیں سہیل صاحب، میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے فیملی کا اگر کوئی فرد کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی محنت سے آئے۔ آپ کا بیٹا ایک ڈراموں میں بھی آتا ہے، جی ہاں، جی ہاں۔ تو آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کے والد نے تو آپ کو اجازت نہیں دی تھی؟ جی ہاں، مجھے یہ بالکل، اس نے جب اجازت طلب کی تو میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں اسی کام سے میں نے تمہیں بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، تو کرو ضرور، مگر یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں نہیں تمہیں گھر سے نکالتا، مگر تم گھر کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ اس وقت جو تھیٹر اور اداکاری کے دوسرے لوگ ہیں ان میں آپ نمایاں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنا معاوضہ ملا ہے آپ؟ الحمدللہ بہت کمائے، کروڑوں میں؟ کمائے تو کروڑوں میں ہیں۔ نہیں، ایک پروجیکٹ کا کروڑ میں؟ ایک پروجیکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لیے کروڑ سے زیادہ؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ لیے۔ پیسے جمع کرتے ہیں یا پیسے لوٹا دیتے ہیں؟ کبھی نہیں جمع کرتا، میرے اندر ایک خوف ہے کہ میں جس دن جتنے پیسے جمع کروں گا مجھے اتنی بڑی بیماری لیکن آپ باقیوں سے عقل مند لگتے ہیں۔ امان اللہ صاحب کی آخری زندگی اور بہت سارے ہمارے جو تھیٹر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے پیسے سنبھالے نہیں۔ میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں ان میں اور آپ میں؟ کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایک باعزت زندگی دوں، سبھی کرتے ہیں کوشش۔ پھر یہ ضرور ذہن میں رہا کہ رہنے سہنے کے لیے، چونکہ میں دوسرے شہر سے آیا تھا آپ کی طرح، ہم لاہور میں جب گھسے تھے تو ہمارا سب سے پہلا تو مقابلہ اس شہر میں یہ تھا نا جی کہ ہم نے اپنا گھر لینا ہے، اس کے لیے الحمدللہ تگ و دو کرتے رہے پھر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ہی بہت پیسے مل گئے ہیں، بے شمار پروجیکٹ مفت بھی کر دیے ہیں بخدا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ یاری دوستی میں کہہ لیں یا کوئی ویسے آرٹ کے محبت میں کہہ لیں، مفت بھی کر دیے۔ ایک اعتراض آپ پر کیا جاتا ہے کہ جو گانا ہے، جو ڈانس ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ آپ ڈراموں میں جو گانے والیاں تھا، ڈانس کرنے والیاں تھے، ان کے خلاف بیان دیتے رہے جس پر انہیں بڑا غصہ لگتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا آپ کا؟ سہیل صاحب، یہ آج میں یہ آپ کو کلیئر آپ کے ہی پروگرام میں کروں، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، میں گورننگ باڈی کا، ایگزیکٹو باڈی کا ممبر رہا بہت عرصہ۔ میں میٹنگز میں یہی کہتا تھا کہ نو ڈاؤٹ یہ آرٹ کا حصہ ہے، ہمارے یہ جو ڈانس ہے، پرفارمنگ آرٹ کا خاص طور پہ یہ حصہ ہے، مگر یہ اسے
اعضاء کی شاعری جو ہم کہتے ہیں، یہ اعضاء کی شاعری تو رہنی چاہیے، یہ مطلب اعضاء کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ جو جس طرح ایک امان اللہ خان آئے نا جی، انہوں نے جگت کی، تو ان کو جگت میں گرانے کے لیے پھر لوگوں نے گالیاں بھی نکالنی شروع کر دی۔ اسی طرح ایک دو بڑی اچھی ڈانسر ہماری آرٹسٹ آئیں، اب ان کا نام بن گیا، ان کو اب ڈانس میں گرانے کے لیے پھر حد سے گزر گئے بہت سے آرٹسٹ۔ اچھا، اس میں مجھے جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یا مجھے اس قدر غصے میں یہ دیکھتی رہی، وہ ہوا یہ کہ میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا، میں اور کامران لاشاری صاحب جو کہ اس وقت سیکٹری کلچر تھے، انفارمیشن سیکٹری تھے پنجاب کے، ہم میٹنگ میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو اس طرح رقص شروع ہو گیا ہے اور بلا ضرورت ڈرامے میں، اور صرف وہ اسے جو جیسے آئٹم سانگ ہوتا ہے نا جی فلم میں، تو اس میں میں نے کہا کہ یہ اگر یہ شروع ہو گیا نا تو ڈرامہ جو ہے وہ سارا مر جائے گا۔ وہی ہوا۔ اچھا، وہ جب ہم نے ڈسکس کیا گورننگ باڈی کی میٹنگ میں، تو گورنر تھے خالد مقبول صاحب، انہوں نے ایک دم غصے میں کہہ دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، بند کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں تو میٹنگ ختم کر کے گھر آ گیا، مجھے باخدا کیا پتا تھا کہ انہوں نے پولیس کے تھرو یہ کام کرنا ہے۔ یہ پولیس کے تھرو کرنے والے کام تو نہیں ہے نا۔ آپ کے نانا شاعر، آپ کے بھائی تصوف کے رسیہ اور تصوف پہ لیکچر دیا کرتے تھے، آپ میں بھی کوئی یہ شاعرانہ یا مذہبی رنگ ہے؟ شاعرانہ یا مذہبی رنگ جو ہے وہ بزرگوں کا ہی کچھ اثر ہوگا، اگر ہوگا تو میں تو یہ شوبز کی طرف ہی لگا رہا ہوں۔ شاعری کبھی کبھی کرتا ہوں، کبھی کبھی، کبھی کبھی ایسے ہی کوئی میں مک جاندی جیڑی تھاں، میں مک جاندی جیڑی تھاں اتھوں پھڑ لیندا اے باں۔ آپ نے بڑے بڑے کردار ادا کیے، فردوس عاشق ہو یا چودھری شجاعت حسین ہو، تو اس کے لیے کیسے پریکٹس کرتے تھے اور کیسے پرفارم کرتے تھے؟ وہ یہ سہیل صاحب، میں چونکہ ممکری تو بالکل ہی نہیں تھا کرتا، ویسے آبزرو کرتا رہتا تھا اور کچھ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا دوسرے کرداروں کو۔ وہ جو ان کی ٹون تھی، جو ان کی آواز تھی، اس کا کالا پکڑا گیا مجھ سے۔ صاحب میاں برادر آئے نے، میرا مطلب ہے اسی سارے کٹھے کوئی خاندان دے ساڈا، صلح بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے مہربانی آئے بھی نے، میرے کو آئے، میرا خبر لین بھی آئے نے۔ تو پرویز صاحب نے تسی کوئی سمجھاؤ، انہوں نے چھڈو بنا جاندے ہو کی کرنا۔ اور فردوس عاشق کا بھی اسی طرح کیا؟ ہاں، فردوس عاشق احوال صاحبہ کا بھی۔ اچھا، فردوس عورت کا کردار ادا کرنا تو ذرا مشکل ہے۔ ہاں جی، مشکل تو ہے، مگر وہ ایک دم بڑا لوگوں نے پسند کیا، بلکہ فردوس عاشق احوال صاحبہ خود انہوں نے فون کر کے کہا کہ اے مینوں یہ تے دسو کپڑے کتھوں لئے جے، کیڑے درزی کولوں سوائے جے۔ خواجہ سرا کا کردار بھی آپ نے ادا کیا؟ جی ہاں، ابھی پچھلے دنوں میرا ایک ڈرامہ لگایا جی، جیون نگر، اس میں میں نے ڈبل رول کیا، اس میں ڈاؤن ٹائپ رول بھی تھا اور پھر ساتھ یہ خواجہ سرا بھی تھا۔ آپ نے ایک دفعہ ایک بابے کا کردار ادا کیا جس میں آپ کا سر بھی مسلسل ہلتا رہا اور ہاتھ بھی، اس کی کیسے پہلے پریکٹس کی تھی؟ جی الحمدللہ، وہ بابا ڈانگ ہی اس ڈرامے کا نام تھا جی، جس میں پہلی دفعہ کیا ایم جی رانا صاحب، جو پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ سر کیسے ساتھ ساتھ ہلا لیتے تھے؟ وہ بس وہ اللہ کی رحمت ہی تھی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج بھی، وہ بس ایسے وہ بولنا اور ساتھ میں جیڑی گال پیا کارنا، وہ آگے لڑکی پوچھتی ہے نا، بابا جی یہ یہاں کوئی ہے اے کی لیلا بجائے، تو وہ فقیروں کا دادا ہے، مانگنے والوں کا، تو کہتی ہے جی کہ یہ گھر آپ کا ہے، رجسٹری ساڑھے نہ ہے، ویسے سارے شہر نے دیچ روپیہ پایا ہے۔ یہ شرطیہ بٹھے تھا۔
شیخوپورہ کے نزدیک اپنے دوست محسن کے فارم ہاؤس پہنچے. دوست احباب کے ساتھ محفل میں خوش گپیاں لگائیں. میں ایک عام سا عاشق، وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا. ان دونوں کی شادی میرے لیے ایک 9/11 تھا. چاہے اس سے ہر میدان میں آگے تھا، میں کیا کرتا؟ میرا فارم تھا 45، اس کا 47 تھا. پھر میں لاہور آیا تو سہیل بھائی سے ملاقات ہوئی. یہ بڑے پیار کرنے والے انسان ہیں اور چھوٹوں کو بڑا ہمیشہ سمجھاتے ہیں، بڑا پیار سے لے کے چلتے ہیں. تو کچھ دن بعد، اس کے 1-2 سال بعد 2005 کا زلزلہ آ گیا. تو سہیل بھائی نے مجھے فون کیا کہ یار زلزلے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ سہیل بھائی کی ٹیم میں نے کام کیا. ان کے ساتھ ہم نے فنڈز اکٹھے کیے اور اس میں اس وقت پھر ایک بڑے بھائی کی طرح شفقت دیکھی کہ یہ بڑے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. She was very shy kind of a person. وہ ابھی اب شروع کے ان کے اگر دیکھیں تو اتنا وہ وزڈم تھا، بہت بات چیت میں بڑا وزڈم تھا. جب بات کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی بات سننے میں. یہ حرفن مولا ٹائپ شخص تھا، لیکن ایک انجمن تھا اپنے آپ میں. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن دیا ہے، اتنی ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں. ابھی بھی ہمیں کوئی شخص بھی ہمیں ڈھونڈنا ہونا، ہم پوچھتے ہیں سہیل بھائی وہ فلاں بندہ تو اس کے ساتھ لنک میں ہوگا. پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. باربیکیو، مٹن قورمہ، دیسی مرغی سے توازن. دوستوں کے ساتھ گروپ فوٹوز بنوائے. پاکستان میں تھیٹر نے بہت عروج دیکھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھیٹر دیکھنے جاتے تھے، لیکن اب وہ بھی زوال کا شکار ہو گیا. وجہ کیا بنی؟ سر یہ بس فلم انڈسٹری جو ہے اس وقت وہ سلطان راہی صاحب کے مرحوم کے مرڈر کے بعد ایک دم وہ بالکل ہی ڈاؤن فال آ گیا. اور وہاں پہ جو آرٹسٹ تھے وہ بھی بیچارے پریشان. سینما والوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی لگانے کے لیے، تو وہ تھیٹر بننے شروع ہو گئے. ایک شہر میں 7-7 8-8 تھیٹر بن گئے. پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو تھیٹر کو آرٹس کونسل کی سپرویژن سے نکال کے ہوم ڈپارٹمنٹ بھی اس میں گھسا دیا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی گھسا دی. اب وہاں کسی ایک کو بلیم نہیں دیا جا سکتا. ہماری فلمیں بھی فلاپ ہو گئیں، ہمارا ڈرامہ بھی نیچے چلا گیا، ہمارا تھیٹر بھی نیچے چلا گیا. کیا وجہ ہے؟ اچھے رائٹر نہیں ہیں، اچھے اداکار نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ سہیل صاحب پالیسی اچھی نہیں ہے. کسی نے توجہ نہیں دی کلچر کی طرف. میں تو جب سے آیا ہوں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک تماشا سا لگا ہوا ہے. میں نے آج تک کتنے سالوں میں کبھی کسی ایوان میں، کبھی کسی اسمبلی میں، کسی جگہ پہ ثقافت پہ گفتگو ہوتے ہی نہیں دیکھی. آپ کے خیال میں پاکستان کی ثقافت ہے کیا؟ کیا ہم موئنجو داڑو سے اپنی ثقافت کا آغاز کریں، محمد بن قاسم سے کریں، یا آپ کے خیال میں کیا ہے ہماری؟ اب شروع سے ایک تضاد ہے نا کہ بھائی پاکستان کی ثقافت ہے کیا؟ کیا قومی ثقافت ہے، پنجابی ثقافت ہے؟ کس کو بنائے آگے سے؟ عرض یہ ہے کہ ڈیفینیشن تو اس کی یہ ہے کہ آباء و اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے. کہاں گئے وہ لینگویج لور لوگ؟ کہاں گئے وہ کنٹری لور لوگ؟ کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہمارے دائیں بائیں؟ سارا دن بیٹھ کے ہم کوس رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی حکومت کو. کلچر یہ نہیں تھا. کلچر تو مطمئن تھا ہمارا. ہمارے بزرگوں کے پاس تو اتنی مہنگی مہنگی خواہشات ہی نہیں تھی جو ہم نے بنا کے اپنے سر پہ پنڈیں اٹھا لی ہیں خواہشات کی. اور جتنی خواہش سستی ہے، وہ طارق بلوچ صحرائی کا فکرہ ہے، بڑا پیارا مجھے لگتا ہے کہ جس کی جتنی سستی خواہشات ہیں وہ اتنا امیر آدمی ہے. ہمارا اور ہندوستان کا کلچر ایک ہے. وہ تو اپنی صدیوں پرانی روایات چلاتے ہیں. ہم مسلم روایات، قومی روایات پہ چلتے ہیں. کہ آپ کی نظر میں، آپ تو ماشاءاللہ ادراک رکھتے ہیں. دیکھیں، آپ نے ہندوستان کا نام لیا، انڈیا کا. انہوں نے اپنی ثقافت دکھا رہے ہیں، وہ اسے ماڈرنائز کر کے دکھا رہے ہیں.
میں نہیں کہتا کہ وہیں پھنسے رہو، میں نہیں کہتا وہیں پھنسے رہو. آپ ٹیپو سلطان، آپ حیدر علی، آپ ہر چیز دکھا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ادھر وہاں ہی جا کے ان کو دکھاؤ جس پیریڈ میں وہ رہتے تھے اور جو سچویشن ادھر تھی، اسے ماڈرنائز کریں، اسے لوگوں کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مت دکھائیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ دکھانا چاہتے ہیں اسے اس قابل بنائیں کہ لوگ دیکھیں. جو بکتا ہے وہ چلتا ہے. نہیں بکتا تو پھر سر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا بکتا ہے یار. آپ کے نانا پنجابی کے بہت بڑے رائٹر تھے، پنجابی سے آپ کا ایک خاندانی تعلق ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجابی زبان بھی زوال کا شکار ہے اور اس کا لٹریچر بھی؟ ہمارے ہاں ہے نا جی زوال پذیر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب اسی پہ آپ دیکھ لیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی پنجابی. آپ سندھ میں جائیں سندھی پڑھائی جاتی ہے، آپ پختونخوا میں جائیں پشتو پڑھائی جاتی ہے. اب ہم پنجابی گھروں میں بولتے ہوئے شرماتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو سے آگے انگلش کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کیوں یہ جو یہ ہے پنجاب ہے ساتھ ہمارے، جیسے ہم چڑھدا پنجاب کہتے ہیں، انہوں نے کب چھوڑی ہے پنجابی؟ آپ کے مداح تو وہاں بھی ہوں گے. بڑے پیار کرنے والے ہیں جی، وہ ویسے ہی بڑا پیار کرنے والے، جیسے پنجاب کی روایت ہے وہ اس سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. میں نے تو ایک فلم ان کی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں. ان کا پہلا فقرہ جو دلجیت تھنڈ جو پروڈیوسر تھے اس فلم کے، دلجیت دوسانجھ کے ساتھ، انہوں نے پہلا فقرہ مجھے یہ کہا ہے کہ سہیل صاحب ایتھے آ جا وہ حضور اسی پنجابی نو ہالی ووڈ لیول تے لے کے جانا چاہنے ہیں. تسی تے جناب بابا پنجابی دے نواسے ہو، ہمارے ہاں ثقافت کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں دیکھیں تو صحیح کس قدر لوگ اپنی ثقافت سے، اپنے ڈراموں سے، اپنی فلم سے محبت کرتے ہیں. فلاپ ترین فلم جو ہے وہ بھی پہلے شو پہ اپنے پیسے پورے کر گئی ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں بھی تو کام کیا ہے، کون سا اداکار اچھا لگا، کس کی اداکاری سے متاثر ہوئے؟ میں نے ندیم بیگ صاحب کے ساتھ بھی فلمیں کی ہیں جی، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ڈیوریشن جو ہے وہ انہی کی ہے. اور خواتین میں بابرا شیف صاحبہ کمال آرٹسٹ تھی. سلطان رائی کے ساتھ بھی تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی فلمیں کی ہیں، بہت ان سے آپ کی بڑی دوستی بھی؟ بہت دوستی تھی، وہ ان کی سب سے دوستی تھی. تھیٹر کے اداکاروں میں سب سے اچھا کون لگا؟ اچھا یہ تھیٹر کی گڈ لک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں جتنے بھی تھے سارے ہی بہت پیارے تھے، سارے ہی بہت پیارے تھے. محمد قوی خان صاحب مرحوم سے شروع ہو جاؤں میں، خالد عباس ڈار صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب، اورنگزیب لغاری صاحب، جتنے بھی لوگ تھے، امان اللہ خان، حاجی البیلا صاحب، ببو برال، مستانہ صاحب، بس ہر بندہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا تھا. ابھی جو آپ نے تھیٹر کی بات کی، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک ویپن ہے، تھیٹر. اپنی اس شوبز کی جنگ لڑنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار جو کسی دوسرے کے پاس اس وقت نہیں تھا. جب پہلا لافٹر کے لیے یہ ہنسنے ہنسانے کا شو شروع ہوا، مجھے اس کا نام نہیں یاد انڈیا میں، تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا لو بھائی یہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ سب سے قیمتی ہتھیار جو ہے وہ کامیڈی ہے. کسی اداکار سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کی اداکاری کو فالو کرنے کی، کاپی کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ میری عادت ہے شروع سے ہی نا جی، میں آبزرو ہر ایک کو کرتا ہوں، سب کو آبزرو کرتا رہتا ہوں، میری ایک عادت ہے. میں آنے سے پہلے نا جی مجھے اجمل خان صاحب جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا، ان سے میں بڑا متاثر تھا. ان کے 2-3 میں نے بالکل ڈیفرنٹ رول دیکھے اور میں بڑا حیران ہوا کہ کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. جب میں آ گیا تو فخری احمد صاحب کی شاگردی میں آ گیا. فخری احمد صاحب جیسا بھی کریکٹر ایکٹر میں نے نہیں دیکھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہر رول ڈیفرنٹ اور بڑے ہی محنتی آدمی تھے. تو الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ کام کیا. بلکہ میری عادت ہوتی تھی سہیل صاحب، میں ایکٹروں سے ہٹ کے بھی نا جی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی مجھے آج تک عادت ہے. میں طفیل نیازی صاحب کے پاس ساری رات بیٹھا رہا، سلامت علی خان صاحب کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل، لالا عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب کے پاس بیٹھنے، مطلب میں نا جی ضرور بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا تھا. حکومت کیا کرے کہ فلم، تھیٹر اور پاکستان کے پرفارمنگ آرٹس جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے؟ صرف تصویریں کھچاتے ہیں یہ لوگ، یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آرٹسٹوں کی امداد کے لیے اتنے پیسے رکھ دیے،
कोई ये नहीं सोच रहा कि किस तरह हम अपने सिनेमा को फाल करें, किस तरह हम अपने थिएटर को अपनी असली हालत में लेके आए जो इधर था। ये मुझे बताएं कि आपकी पसंदीदा गुलकारा या गुलकार कौन सा है? मेरा पसंदीदा जो गुलकार है ना जी, वो तो मेहदी हसन साहब। सुनते हैं आप भी? बहुत सुना है। मैं गाड़ी में, घर में, जहाँ मुझे वक्त मिले मैं मेहदी साहब को सुनता हूँ। आपको इंसानी खूबसूरती में क्या अच्छा लगता है? कोई खूबसूरत चीज़, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत खातून, उसमें क्या चीज़ पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे अपने ख्याल में बिहेव है किसी भी इंसान का, वो खातून, आंखें, बाल। हाँ, उसके बाद आंखें हैं। आंखों से कम्युनिकेशन होती है? लाजमन होती है, आंखें ही तो हैं, और क्या है, और इस दिल में क्या रखा है।